السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ ہم تو عام طور سے جانتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس مال کو پاک کرے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے جو مال ہے اس کو پاکی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق جب مال سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو اور مال پاک ہو جاتی ہے، اور اس مال کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے لیتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزے کی زکوٰۃ یہی صدقہ فطر جو ہم عام طور میں رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں، اسی کو روزے کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جس طرح مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے کی صدقہ فطر ادا کرنے سے جو روزے میں کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہے وہ سب پورا ہو جاتا ہے اور روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہے جو روزہ توڑنے والی ہے، کھانا پینا جمع کرنا، اس سے تو بچنا بہت آسان ہے، آدمی آرام سے بچ جاتا ہے اور آدمی پرہیز بھی کرتا ہے۔ لیکن جب آدمی بات کرتے ہیں، بات کرنے کے ذریعے، بیہودہ باتوں کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، اور کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی گناہ کے ذریعے جو ہم گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اس گناہ کی کفارہ، اس گناہ سے پاکیزگی حاصل ہونے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ اسی کو روزے کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو روزے دار ہو، تاکہ اس کی روزے کو پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اس صدقہ فطر کے ذریعے اس روزے میں جو بھی کمیاں کوتاہی ہوئی ہو اس سب سے پاک ہو جائے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ روزے کی کمیوں کو پورا کرنا، روزے میں رہتے ہوئے جو نہ چاہتے ہوئے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس سے پاکیزگی حاصل ہوتا ہے۔ دوسری فائدہ یہ ہے کہ مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام، مسکینوں کے لیے رزق کا انتظام، کہ جب آدمی صدقہ فطر نکالتا ہے، غریبوں کو دیتے ہیں تو وہ غریبوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، وہ اس کا کھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ اس کو مقبول صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقہ کی طرح صدقہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے دو چیز پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر سے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ روزے کی جو کمیاں ہیں وہ پورا ہو جاتی ہے اور روزہ کو پاک کر دیتا ہے۔ دوسری فائدہ وہ ہے کہ غریبوں کے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے، غریبوں کا کھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے پیارو، یہ سمجھنے کا مقام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السوال فی ھذا اليوم، کہ روزے کے مہینے میں غریبوں کو اتنا دو کہ وہ بے نیاز ہو جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلنے کا محتاج نہ رہے، کسی سے مانگنے کا محتاج نہ رہے۔ اس لیے جتنا چاہے دے دو۔ اور اس میں ایک چیز بتایا گیا ہے اسی حدیث میں کہ عید سے پہلے دینا زیادہ فضیلت ہوتا ہے۔ عید سے پہلے زیادہ دو، صدقہ فطر ادا کرو، اس لیے کہ وہ غریبوں کا عید کا تیاری کرنے کا موقع مل جائے، تاکہ اس کے پاس پیسہ آ جائے غریبوں کے پاس اور وہ عید کی تیاریاں کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، اسی بنا پر تاکہ غریبوں کو عید کی تیاریاں کرنے کا موقع مل جائے۔ میرے پیارو، آج ہمارے ماحول میں یہ عام ہو گیا کہ صدقہ فطر جو ہے نصف سا ادا کرتے ہیں، گیہوں کے حساب سے، آٹا کے حساب سے، یہ بہت معمولی قیمت ہوتا ہے۔
جو کروڑپتی ارب پتی مالدار ہے، جو لاکھوں کے مالدار ہے، اس کے سامنے یہ کوئی قیمت ہی نہیں رکھتا ہے، بالکل چھوٹی سی ایک قیمت ہے۔ اسی لیے جو مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دولت دیا ہے، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ایک سا صدقہ فطر نکالے، کشمش اور کھجور کے حساب سے، جو 3 کلو 150 گرام کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے حساب سے وہ صدقہ فطر نکالیں گے تو تھوڑا پیسہ زیادہ ہوگا اور غریبوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور غریبوں کے لیے آسانی ہوگا، ثواب میں زیادتی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ میرے پیاروں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ کے واسطے وہ اس گیہوں کی صدقہ مت نکالے، نصف سا بہت کم قیمت کا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کھجور اور کشمش کا صدقہ فطر نکالے، اور چاہیے کہ عید سے پہلے پہلے غریبوں تک یہ پہنچائے۔ آج ہمارے ماحول میں یہ ایک عام ہو گیا کہ زکوٰۃ الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، صدقہ فطر الگ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ غریب آئیں گے لے کر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم پر احسان کر رہے ہیں یہ غریب کہ ہمارے زکوٰۃ کے جو ناپاک گندگی کا مال ہے وہ لے کے جا رہا ہے اور ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے، ہمارے صدقہ فطر کو لے کے جا رہے ہیں، ہمارے روزے کو پاک کر رہا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غریب ہمارے در پر نہ آئے، ہم غریب کے در پر جائے اور اس کے گھر گھر جا کر اس کے زکوٰۃ اور اس کے صدقہ فطر کو ادا کر کے آ جائے۔ غریب کو مانگنے پر محتاج نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں اور غریب کو غریب کے گھر پہ یہ ادا کر کے آ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑے احسان کر رہے ہیں ہم پر۔ یہ غریب ہم پر اتنا احسان کر رہا ہے کہ ہمارے جو گندگی مال ہے، جو ہمارے ناپاک مال ہے، اس کو وہ لے کے جا رہا ہے اور ہمارے تمام مال کو پاک کر رہا ہے۔ ہمارے جو روزے میں جو کوتاہی ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہے، اس کو وہ صحیح کر رہا ہے، اس روزے کو پاک کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے۔ اسی لیے صدقہ فطر اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں زیادہ ثواب ہونے کی، زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے امید ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کو 70 گنا ثواب ملنے کا امید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہی پورا زکوٰۃ ادا کر دے اور دوسرے مہینے میں غریب محتاج رہ جائے، غریب پریشان رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ دوسرے مہینے میں بھی غریب کو ہمیشہ دیتے ہی رہنا چاہیے، اس کو بے نیاز کرتے ہی رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، خاص طور سے یہ ہے کہ اس روزے کی جو صدقہ فطر ہے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلی فائدہ تو یہی ہے کہ ہمارے روزے کے جو کمیاں ہیں وہ پورا ہو جاتی ہے۔ ہمارے روزہ رہتے ہوئے جو ناچاہتے ہوئے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہی ہے جو غریبوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، غریبوں کے رزق کے ذریعہ ہوتا ہے، غریبوں کے لیے عید کی تیاریاں کا ایک سامان مل جاتا ہے، ایک طریقہ مل جاتا ہے۔ اس لیے عید سے پہلے پہلے غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دو اور غریبوں کو بے نیاز کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے اور صدقہ فطر کو زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر نکالنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔